آج کا ہمارا موضوع استغفار کی برکتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنے کی کیا فضیلت ہے اور اس میں تاخیر کیوں کی جاتی ہے، اور سچا تائب کون ہوتا ہے۔ استغفار در حقیقت اپنے سابقہ گناہوں سے بخشش چاہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ متمنی ہونا ہے کہ یا اللہ جو غلطیاں ہو گئیں اس پر ہم کو معاف کر دیں، اور توبہ کہتے ہیں کہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر ہمیشہ کے لیے اس گناہ کو چھوڑ دیا جائے، اس سے بچا جائے۔ اس کے انعامات میں اللہ رب العزت نے بہت سے مقامات پر قرآن حکیم کی آیات میں بار بار اس چیز کا حکم دیا کہ تم اللہ سے بخشش مانگو، تم اس سے استغفار کرو، تم توبہ کرو، تم اللہ سے ڈرو۔ ان سب کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں عاجز، گڑ گڑانے والا اور اس سے بخشش چاہنے والا ہی پائے، اپنی کیفیت کو اس طرح سے بدلے۔ اور کہتے ہیں کہ جب بندہ سچے دل سے توبہ کر لے، سچی توبہ قبول ہو جائے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اب جیسے کہ لوگ 10 دن کے لیے اعتکاف کے لیے حاضر ہوئے ہیں، تو اسپیشلی ان کو بھی مخاطب کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ زندگی کے 365 دنوں کو، ایک سال کو، اور کتنے ہی سالوں بعد یہ موقع آتا ہے کہ وہ اپنے رب کے در پر آ کر بیٹھ جائیں۔ اور اس سے بہتر اور کیا موقع ہو سکتا ہے کہ آج اور ان دنوں کے اندر وہ اپنے رب سے توبہ اور استغفار کر کے بخشش مانگ لیں اور اپنے رب کو منا لیں۔ اور اگر ان کی توبہ قبول ہو جائے تو اس کا بھی بتایا گیا کہ اس سے فائدہ یہ ہے کہ ان کی زندگی پہلی زندگی سے جدا ہوگی، زندگی بدل جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس کی ذات سے استغفار کرنے والوں اور بخشش مانگنے والوں کے بارے میں جو انعامات فرمائے ہیں ان کا ذکر کچھ اس طرح فرمایا ہے کہ سورۃ النوح کی آیت نمبر 10 اور 11 میں، تو میں نے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، تم پر موسلادھار بارش بھیجے گا۔ ایک تو یہ کیفیت بیان کی کہ جہاں خشک سالی ہے، جہاں رزق کی فراوانی نہیں، جہاں تنگیاں ہیں وہاں رزق کی فراوانی ہو جائے گی۔ مال اور بیٹوں سے مدد کرے گا۔ اگر کوئی اپنی اولاد کی وجہ سے، اپنے کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے تو یہ بھی استغفار اس کے لیے کافی ہو جائے گا اور اس کے یہ مسئلے بھی حل ہو جائیں گے۔ تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور نہریں بنا دے گا۔ یعنی اس فراوانی کی کیفیت باغات اور نہروں کی مثال سے سمجھائی جا رہی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس جب کوئی سوال کرنے کے لیے آتا، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو وہ لوگوں کو استغفار کی تعلیم دیتے۔ کوئی کہتا میرے پاس اولاد نہیں ہے تو اس کو کہتے ایسا کرو تم استغفار کرو۔ اور اگر کوئی کاروبار کے سلسلے میں پریشان ہوتا تو اس کو بھی کہتے استغفار کرو۔ اگر کسی اور مسئلے میں پریشان ہوتا تو اس کو بھی کہتے استغفار کرو۔ تو جو پاس بیٹھے تھے انہوں نے کہا تو یہ تو بڑا آسان ہے کہ صرف استغفار کا ہی وظیفہ آپ بتاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن حکیم کی یہ آیت نہیں پڑھی، یہ جس کا ترجمہ میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا، کہ جب تم اللہ سے بخشش مانگو گے تو وہ تمہیں مال اور اولاد بھی دے گا، بارش بھی دے گا، باغات بھی دے گا، جتنی نعمتوں کی ضرورت ہے، جتنی فریادیں ہیں ہماری، ان فریادوں کو پورا کر دے گا۔ اس کا ایکسپیرینس بزرگوں نے کیا، دیکھا کہ کوئی چیز ان کی فرما برداری میں نہیں آ رہی تو انہوں نے محسوس کیا یقیناً ہم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، اس لیے یہ جو ہم سے نیچے والے ہیں یہ ہمارا کہنا نہیں مان رہے، یا کوئی بات نہیں سمجھی جا رہی آگے۔ تو وہ اس سے یہ اندازہ لگاتے تھے کہ ہم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، لیکن ان کو سمجھ نہیں آتا تھا کیا گناہ ہو گیا ہے۔ تو اس کا یہ بہترین علاج تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور استغفار کرنا شروع کر دیتے تھے۔ جب وہ کرتے تھے تو معاملات درست ہو جاتے تھے۔ یعنی اگر ہم اپنی پوری لائف کے اندر اپنے معاملات کی درستی چاہتے ہیں تو ہم جس بارگاہ سے یہ سارا کچھ درست ہونا ہے اس کی بارگاہ میں جھک جائیں اور استغفار کرنے لگ جائیں، توبہ کرنے لگ جائیں،
معافی مانگنے لگ جائیں۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور وہی تو ہے جو توبہ اپنے بندوں کی قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور اس کے علاوہ قرآن حکیم میں توبہ کرنے والوں کے بارے میں ایک اور بات فرمائی کہ جب وہ کسی کی توبہ قبول کر لیتا ہے تو اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ دنیا کا کوئی اکاؤنٹ ایسا نہیں ہے جس میں اگر ہم کوئی غلطی کریں تو اس فائل میں لکھی نہ ہو، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ایسا نظام ہے جو واحد اس کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے کہ وہ چاہے تو جب معاف کرنے پہ آئے تو گناہوں کو بھی نیکیوں کی فائل میں ڈال دے۔ اور یہ بڑی عظمت کی بات ہے کہ وہ ہمیں اتنی پیار سے بلاتا ہے اور ہمارے لیے یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں رجوع کر لیں، تو رجوع کرنے والے کو بھی بڑا پسند کرتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، بے شک لوہے کی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اور اس کی صفائی استغفار کرنا ہے، اور جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ تو بہت سارے مسائل، معاشی مسائل پوری دنیا کے مسائل ہیں، اور ان سب کا حل ڈاکٹر دوائی دے اور بندہ پھر بھی یہ کہے کہ وہ دوائی کھائے بغیر کہ صحت نہیں مل رہی، مسئلے نہیں حل ہو رہے۔ تو مسئلے حل ہونے کے لیے اللہ سے مغفرت کا اظہار ضروری ہے۔ حدیث پاک میں ان چیزوں کا ذکر فرمایا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کرے تو اسے چاہیے کہ اس میں استغفار کا اضافہ کرے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کو کثرت سے پائے۔ اور استغفار کرنے والے کا اگر اسی دن انتقال ہو جاتا ہے جس دن وہ اللہ سے بخشش مانگ رہا ہوتا ہے تو وہ جنتی ہے۔ اور اس طرح کے بہت ساری حکایات اور واقعات ہیں کہ ایک شخص آج ہی مسلمان ہوا، آج ہی تائب ہوا، تو پھر بھی وہ جنت کا مستحق ہو گیا، اللہ اس کی سابقہ غلطیوں کو بخش دیتا ہے۔ اور حدیث پاک میں اس طرح ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہ کیا ہو۔ تو توبہ قبول ہونے کی نشانی وہ یہ ہے کہ بندے کی اگلی زندگی بدلنا شروع ہو جائے۔ انسان نماز پڑھتا ہے پھر بھی برائیوں میں لگا ہوا ہے، حج کرتا ہے پھر بھی اسی انداز سے زندگی گزار رہا ہے۔ آپ غور کریں، رمضان آتا ہے اور ہماری بخشش کروانے آتا ہے، ہم رمضان کی آخری رات آتی ہے شوال کی، عید الفطر کی، تو اس سے اگلے دن ہی بدل جاتے ہیں، اپنے سابقہ بدلے بھی لینے کو تیار ہوتے ہیں، جبکہ بخشنے والی ذات تو طاقتور ذات ہے۔ جب وہ بخش رہی ہے تو ہم کیوں نہیں بخش رہے، ہم کیوں نہیں معاف کر رہے؟ تو ہمیں معاف کرنا ہے، ہمیں لوگوں کو نظر انداز کرنا ہے، درگزر کرنا ہے، تاکہ جب ہم یہ اس سے دعا کریں کہ اے اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے اور معافی دینا تیری ذات کی صفت ہے، تو ہمیں بھی معاف کر دے، تو اللہ کہے گا تو بھی تو بندوں کو معاف کرنا، تو بھی تو پارسا ہو کے آنا۔ اس میں لوگ توبہ کیوں نہیں کرتے، استغفار کیوں نہیں کرتے، اس پر ایک بات اور کرنی ہے۔ کیونکہ وہ اپنے انجام سے غافل ہوتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے جو کثرت ہو گئی ہے تو اس کا انجام جو ہے اس سے ڈرتے نہیں ہیں، تو وہ غافل رہتے ہیں، اور ان کو گناہوں کی لذت نے ایسا گھیرا ہوتا ہے کہ ان کا دل اللہ کی یاد کی طرف نہیں آتا، اور اس وجہ سے بھی نہیں آتے کہ ان کو اپنی زندگی کی طوالت کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ابھی بڑی زندگی پڑی ہے، حالانکہ توبہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے فوری، کیونکہ اس سے پہلے کہ روح نکل جائے توبہ کرنی چاہیے۔ اور وہ رحمت کی امید میں دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں دیکھی جائے گی، جو ہوگا وہ دیکھی جائے گی، تو ان کے اندر توبہ کے بعد گناہوں سے بچنے کا خوف بھی نہیں ہوتا، اور مایوسی کی کیفیت میں ہوتے ہیں، اس لیے بھی توبہ نہیں کرتے کہ پتہ نہیں بخشے جائیں گے کہ نہیں بخشے جائیں گے، پتہ نہیں کیا بنے گا، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ اور بری صحبت کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، جب تک کمپنی، جب تک فرینڈشپ، جب تک گروپ تبدیل نہیں ہوتا نا، بندے کی زندگی نہیں بدلتی، ساری زندگی ایک ہی گروپ وہ ان پر اثر انداز ہوتا رہتا ہے،
اور اس کو نیکی کی طرف جانے نہیں دیتا، وہ چھوڑ یار یہ کام پھر کر لیں گے، اس کو پھر اور پھر اور پھر کرتے کرتے اس کو قبر میں اتار دیتے ہیں، لیکن اس کو توبہ کا موقع نہیں دیتے۔ تو بری صحبت بھی توبہ سے روکے رکھتی ہے۔ اور بعض دفعہ خوش فہمی ہوتی ہے کہ میں نے کیا ہی کیا ہے، توبہ کی مجھے حاجت ہی نہیں ہے، مجھے اللہ سے بخشش مانگنی ہی نہیں چاہیے۔ یہ بھی بہت بڑی کوتاہی ہے، یہ تکبر کی نشانی بھی ہے۔ اور پھر ایک وجہ یہ بھی ہے جو لوگ توبہ کی طرف نہیں آتے کہ وہ عشق مجازی کی طرف مبتلا ہوتے ہیں۔ اس فتنے میں جو مبتلا ہوتا ہے اس کو بھی جو ہے رنگ و سرود اور میوزک اور دیگر چیزیں پسند ہوتی ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ بس یہ نہ ختم ہو۔ اور اگر کبھی کچھ لوگ توبہ کر بھی لیتے ہیں، استغفار کر بھی لیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ فار اے ٹائم بینگ ہم نے کر لیا، اس کے بعد وہ دوبارہ سے پھر گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو توبہ اور استغفار کی جاتی ہے اس کی شرائط کیا ہیں۔ جب آپ ان شرائط پر توبہ کریں گے تو آپ کی توبہ بھی قبول ہوگی، اور آپ کی معاشی مسائل بھی حل ہو جائیں گے، اور آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس کی شرط یہ ہے کہ جس بات پہ آپ توبہ کرنے لگے ہیں اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں، دوبارہ اس کا ذہن میں نشان نہ باقی رہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں پھر دوبارہ وہی کروں گا، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبۃ النصوحہ کا قرآن حکیم میں ذکر فرمایا گیا، تو اس کا ذکر یہ ہے کہ سچی توبہ، سچی توبہ۔ اللہ کے ساتھ بھی مذاق تھوڑی کرنا ہے، جو اللہ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں پھر ان کا مذاق ہی اڑنا ہے۔ اللہ کے ساتھ سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے، گڑ گڑانے کی ضرورت ہے، رونے کی ضرورت ہے، اور گناہ کو چھوڑ دینے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری شرط اس کی یہ ہے کہ سخت ندامت ہو، اوہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اب ایسا نہیں ہوگا، اب ایسا نہیں ہوگا، اللہ تو معاف کر دے، اب ایسا نہیں ہوگا، اور آئندہ اس گناہ کی طرف ارادہ تک نہ رکھیں۔ اور پھر جب اس کی بخشش اور توبہ اس کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے تو پھر اس کی تلافی بھی کرتا رہے۔ اگر کسی کا حق کھایا تھا تو اس کی بھی تلافی کرنی ہے، اگر کسی کا قرض لیا تھا تو وہ بھی جا کے ادا کرنا ہے، اگر کسی پر ظلم کیا تھا تو اس ظلم کے بدلے جو ہے اس مظلوم کی داد رسی بھی کرنی ہے، تو پھر اس کی تلافیاں بھی کرنی ہوتی ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ چھپ جائے، اب اس نے جس کے جو حقوق چھوڑے ہوتے ہیں وہ بھی ادا کرنے ہوتے ہیں۔ تو توبہ کی یہ شرائط ہے۔ تو جو ہم زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، نگاہ و دل مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ حالت یہ ہے کہ سارا دن تسبیح بھی پڑھیں لیکن زبان سے گالی نکلے، زبان سے اچھا لفظ ادا نہ ہو، بڑے کا احترام نہ ہو، چھوٹے پر شفقت نہ ہو، جملوں کا درست استعمال نہ ہو۔ ساری زندگی یہی سیکھتے رہتے ہیں کہ کون سا جملہ کہاں بولنا ہے اور کیا بولنا ہے، بولنا بھی ہے کہ نہیں، یا ادب کی وجہ سے خاموش رہنا ہے، اس کیفیت میں زندگی گزر جاتی ہے۔ تو اگر ہم استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ سے بخشش مانگتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ ہم ہر گناہ سے تجھ سے معافی مانگتے ہیں، جو سرن و علانیتاً ہیں، جو چھپے ہوئے ہیں، جو ظاہراً ہیں، اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ تو پھر گڑ گڑانا بھی ہے، پھر عاجزی بھی کرنی ہے، پھر آہوزاری بھی کرنی ہے، پھر اس گناہ سے بچنے کی ساری زندگی کی قسم پوری کرنی ہے کہ اب یہ اس طرف جانے کا ملال نہیں ہے کہ اب جانا ہے ادھر۔ تو جب اس کیفیت میں بندہ آتا ہے تو پھر وہ روشن توبہ اور دعائیں قبول ہونا شروع ہوتی ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں آسمان سے بارش بھی برساتا ہوں، میں کھیتیاں بھی اگاتا ہوں، میں اولادیں بھی دیتا ہوں، میں باغات بھی دیتا ہوں، وہ جو انعامات قرآن میں وعدہ کیا گیا ہے میں جنت بھی دیتا ہوں۔ ہم سب یہ قرار دے رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں مل رہا، ہماری توبہ میں اثر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم گناہ سے بچنے کی سچی توبہ نہیں کرتے، سچا استغفار نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے۔ اس کی بارگاہ میں گڑ گڑائیے کہ یہ دن بہت قیمتی ہیں، اور ان دنوں میں اس کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیجئے اور اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کو نیکیاں پسند ہیں، پاکیزگی پسند ہے، طہارت پسند ہے، اور یہ اعمال ہمارے مقبول ہو جائیں تو ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔